دعا میں اللہ رب العزت سے مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور آخر میں اپنے دل کی حاجت کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے۔ دعا کے وقت مکمل یقین اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العزت سے مانگنا صرف دنیاوی حاجات کے لیے ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کی کامیابی اور روحانی ترقی کے لیے بھی دعا کی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا جائے، یعنی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے صحیح کوشش کی جائے۔ اسلام میں اللہ رب العزت سے مانگنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اسے عبادت کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے حل کے لیے صرف اللہ رب العزت سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی اہمیت عبادت میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ دعا کرنے سے بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے اور اس کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بارہا دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی ہر حاجت کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگیں، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا مومن کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت سے اپنی تمام حاجات پوری کروا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے ہر چیز مانگیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگنے سے نہ صرف دنیاوی حاجات پوری ہوتی ہیں بلکہ انسان کے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے اور مشکلات سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا اور دعا کرنا ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ رب العزت سے رجوع کرے۔ قرآن اور حدیث میں دعا کی اہمیت پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ دعا کے آداب بھی ہیں، جیسے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی جائے، یقین کے ساتھ دعا کی جائے، پابندی کے ساتھ دعا کی جائے۔ آج کل کے دور میں جہاں دنیاوی وسائل اور ٹیکنالوجی کی فراوانی ہے، لوگ اللہ رب العزت سے مانگنے اور دعا کرنے کی اہمیت کو نظر انداز کرنے لگے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، بے شک آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، بہت سے افراد زندگی کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے رجوع کرنے کی بجائے اپنی طاقت، علم یا دوسرے کے سہارے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں مادی وسائل پر انحصار بڑھ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ، ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل ہی زندگی کی کامیابی کے ضامن ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی مرضی اور مادی وسائل اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن ان پر مکمل انحصار کرنے کی بجائے اللہ رب العزت سے مدد اور رہنمائی طلب کرنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں ذہنی دباؤ، پریشانی اور بے چینی عام ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کرتے ہوئے اکثر مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت سے مانگنے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دعا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو دل کو سکون بخشتا ہے اور مشکلات کو آسان کرتا ہے۔
دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ ہے جو آج کل ہم میں سے ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر بندہ دنیا کے پیچھے چل رہا ہے، دنیا دنیا دنیا۔ کتنی کی بندہ دنیا کے ٹھیک کر لے گا، کتنی کی دیر اس دنیا میں رہ لے گا؟ حالانکہ یہ دنیا تو ایک سفر ہے جو عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اصل تو ہماری آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا مقام ہے۔ آج کے دور میں جہاں انسان کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، آج کل کے دور میں جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ناکامی کا سامنا کرتے رہتے ہیں، تو وہ اکثر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی تقدیر پر شکوہ کرتے ہیں۔ یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا مالک اور اسباب کا خالق ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور ہماری مشکلات کو ختم کرتے ہیں۔